بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 اکتوبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے نواز شریف کے جلسے میں نواز شریف کی تقریر، اور نواز شریف کی تقریر کے ساتھ ساتھ جو دلچسپ صورتحال بنی کہ آج لاہور کی عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ آج کا یہ جو جلسہ تھا اس میں جو صحافیوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، سب سے پہلے تو صحافیوں کو تھپڑ پڑے جہاز میں، پھر اس کے بعد جو صحافی لائے گئے ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر پولیس افسران CCPO لاہور اور کمشنر لاہور کس طریقے سے نواز شریف کا استقبال کر رہے تھے اور پروٹوکول دے رہے تھے، پھر اس کے بعد سرکاری افسران جلسے میں بیٹھے تھے اور اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ اس سے بڑھ کے اور ہمارے ملک میں بات کی جاتی ہے کہ انتخابات اور الیکشن کمیشن اور غیر جانبدار اور ساری چیزیں، آج سارا بھانڈا بھی پھوڑ دیا نواز شریف نے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف اس ہیلی کاپٹر پر آئے ہیں جو جہانگیر ترین کا تھا، اور جہانگیر ترین کا جو بندہ ہے اون چودھری، وہ آیا، اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، ماسک پہن کر وہ اسحاق ڈار بتاتے ہیں جی کہ یہ ان کا بندہ ہے۔ اب جو جہانگیر ترین کا بندہ ہے، وہ جہانگیر ترین کون ہے؟ وہ ان کا بندہ ہے۔ تو بات تو پھر ایک ہی ہو گئی۔ کل استحکام پاکستان پارٹی کہتی تھی جی کہ ہمارا جو منشور ہے وہ ہم نون لیگ کے خلاف پنجاب میں الیکشن لڑیں گے۔ آپ نے کہا کہ الیکشن کی طرف تو آپ جاتے نہیں ہیں، اور حالت یہ ہے کہ نواز شریف کو جو پروٹوکول دیا گیا وہ پروٹوکول جہانگیر ترین کے اون چودھری نے، اور وہ پہلے بھی عمران خان کا بھی وہ خادم ہی رہا، یہاں بھی وہ خدمت گزاری کر رہا ہے۔ اچھا، نواز شریف کی تقریر سے پہلے دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان کا پلان کیا تھا، منصوبہ کیا تھا، کہ کس طریقے سے ایئرپورٹ پر یہ آئیں گے اور گاڑیوں میں آئیں گے، اور کس طریقے سے پروٹوکول ہوگا اور لمبی لائنیں ہوں گی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں تو انہوں نے خطاب کینسل کر دیا، چونکہ اسلام آباد میں 100 بندہ بھی، 100 بھی میں کو بہت بڑا کہنا تو چاہیے، 10 بندے بھی، آپ نے بھی دیکھا سارا دن میڈیا نے یہی دکھایا، سرکاری میڈیا یہ دکھا رہا تھا، کوئی 100 بندہ بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر اکٹھا نہ ہوا، نہ ہی کوئی بندہ لاہور ایئرپورٹ پر اکٹھا ہوا۔ تو دونوں جگہوں پر کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کا جو آج کا جلسہ ہوا ہے اس جلسے میں سرکاری مشینری، اب ہر شخص جانتا ہے کہ سرکاری مشینری استعمال ہوئی اور اربوں روپے لگائے گئے، اور سرکار نے جب CCPO لاہور سلوٹ کر رہا ہے، کمشنر علی رندھاوا لاہور کا جو کمشنر ہے وہ اپنا جھک کے تعارف کروا رہا ہے جناب کہ میں علی رندھاوا ہوں، کمشنر ہوں، اور وہ وہاں پر پروٹوکول کے لیے موجود ہیں۔ تو پھر آپ خود جان سکتے ہیں کہ سرکاری مشینری کی تو بات ختم ہوگی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے جلسہ گاہ میں، اور وہ جلسہ سننے کے لیے اور پروٹوکول دینے کے لیے اٹارنی جنرل آفیسر کے سرکاری افسران وہاں پر موجود ہیں۔ اب نواز شریف کی جو ایک تو وہاں پر جب معاملہ ہوا، نواز شریف کا 2 گھنٹے تاخیر سے جہاز وہاں سے چلا، تو چونکہ وہاں پر وہ خصوصی طیارہ تھا، مسافروں کا طیارہ نہیں تھا۔ پہلے تو کہا گیا جی کہ مسافروں کا طیارہ ہے، اور مسافروں نے نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی۔ مسافر تو تھے نہیں، وہ سارے صحافی تھے، صحافی بھی نون لیگ کے ہی تھے اور کارکن بھی نون لیگ کے تھے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف خود تو اندر چلے گئے، باقی بیچارے وہاں پر کئی گھنٹے بیٹھے رہے۔ تو خصوصی پرواز میں میڈیا کوریج کے معاملے پر اور کارکنان اور میڈیا کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی اور ہنگامہ آرائی ہوئی، اور اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ طور پر صحافیوں کو مارا گیا، اور اس کے بارے میں کئی صحافی کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ پڑے گئی صحافیوں کو۔ اور اس میں اعتراض یہ تھا کہ آپ نے 2 صحافیوں کو تو اترنے دیا نواز شریف کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پر، باقی صحافیوں کو آپ نے روکا ہوا ہے۔ تو ہم تو کوریج کے لیے آئے تھے، آپ کارکنان کو روکیں، لیکن صحافیوں کو یہاں جب 2 گھنٹے تاخیر سے جو نور محمد آوان ہے، مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، ان کی جو سیٹ تھی وہ سیٹ دے دی گئی اسحاق ڈار کو، اور اعظم نذیر تارڑ نے بھی ساتھ آنا تھا، تو بھی سیٹ کہاں ہوگی اس کے اوپر۔ اور پھر وہ امان صاحب کی کہتے ہیں صحت خراب ہو گئی، اور کافی ٹائم وہاں لگ گیا، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہوا کہ نواز شریف جاتی عمرہ کی بجائے جلسہ گاہ جائیں گے، تو پھر انہوں نے وہیں پہ ٹائم سارا لگا دیا۔ اسلام آباد میں 2-2.5 گھنٹے کی تاخیر سے وہاں سے جہاز نے اڑان بھری اور لاہور ایئرپورٹ پر آئے، تو لاہور ایئرپورٹ پر وہاں پر وہاں جو صحافی اترے ان کو پھر کسی نواز شریف تو ہیلی کاپٹر پر آ گئے، صحافی پھر رول گئے، اور صحافیوں کو پھر کوئی لے کے آنے والا نہیں تھا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں اون چودھری ہیلی کاپٹر تھا جہانگیر ترین کا،
ओन चौधरी आके झुक के मिले, इसहाक डार ने उनका तारुफ़ करवाया और इस तरीके से तारुफ़ हुआ। और नवाज़ शरीफ को जहांगीर तरीन के कल तक जिसको इमरान खान की ATM कहते थे और कल तक जिस हेलीकॉप्टर का कहते थे कि इमरान खान ने इस्तेमाल किया, आज वो नवाज़ शरीफ ने इस्तेमाल किया। और नवाज़ शरीफ ने ओन चौधरी के साथ आके और जहांगीर तरीन का जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके, अगर किसी को कोई ख़दशा भी था ना, किसी को कोई वहम था, कोई शक भी था, वो भी अब यकीन में बदल गया है कि जी ये कौन लाया और कैसे लाया, क्योंकि इनकलाब खुद से तो आ नहीं सकता था। अच्छा, फिर उसके बाद जब हेलीकॉप्टर पहुंचा, अब इनका प्लान क्या था? सीनियर साफ़ी हैं लाहौर के शाकिर आवान, वो कहते हैं कि प्रोग्राम तयशुदा प्लान के तहत ठीक जा रहा था। नवाज़ शरीफ की लैंडिंग भी वक्त पर हो गई, मगर प्रोग्राम वर्ना तब शुरू हुआ। अब ये वर्ड उन्होंने साफ़ी ने इस्तेमाल किया है, जब देखा गया कि लाहौर की सड़कें खुली हैं और एयरपोर्ट वाली साइड पर कोई हलचल नहीं है। आज मैं इस वजह से कहता हूँ कि ये जलसा नाकाम है। देखें, लाहौर आम आदमी ना, हम सारा दिन लाहौर में घूमे हैं, आपको कोई सड़क पे नून लीग का झंडा उठाया, कोई मोटरसाइकिल पर, कोई पैदल, कोई बंदा नज़र नहीं आया। ये वो सारे लोग थे जो बसों में भर भर के लाए गए हैं, ये आए नहीं हैं, लाए गए हैं। यही तो वजह है कि जिससे सवाल पूछा जाता था, कोई कहता था हम दिहाड़ी लेके आए, कोई कहते थे हमें ज़बरदस्ती ले आए, कोई कहते थे कि हमारा वोट तो PTI के लिए, हमें वैसे लाया गया। मतलब ये कि हर सूरत वो लाए गए थे। रज़ाकराना तौर पर तो बहुत कम लोग आए। फिर जलसा वो होता है, मैंने ट्वीट किया है, एक मज़ाहन एक बात की है कि वो जो गानों की बर्बादी करने वाला चाहत फ़तेह अली ख़ान है, अगर उसकी क़यादत में भी जलसा करवा देते ना, चूँकि नवाज़ शरीफ का, मरीम नवाज़ का और उस बंदे का कॉन्फिडेंस एक लेवल एक है, अगर उसकी क़यादत में जलसा करवा देते और ये सरकारी मशीनरी, सहूलतकारी और अरबों रुपया अगर झोंक दिया जाता और इसी तरीके से लंगर बनते, खाने बनते और पानी, पुलिस पानी तकसीम करती रही है। वो उमर दराज गोंदल हमारा भाई है, वो कह रहा था पुलिस वहाँ पे पानी तकसीम कर रही थी और इमरान खान के जलसों में पुलिस डंडे चलाती है। अच्छा, अब इमरान खान का जलसा हो या बेनज़ीर भुट्टो का जलसा हुआ था, तो ये जलसे, या डॉक्टर तारुल कादरी जब आए थे 2012 में, उनका जलसा हुआ था। अच्छा, वो आपको लगता है एक्चुअल वहाँ के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं? ये हमने देखा कि ये तो कोई नया ही कारनामा था और नई बात थी और सारे कोई सिंध से, अब जहाँ से अगर 500 बंदा आ गया, 500 से इलेक्शन तो नहीं ना जीता जाना। अगर जनूबी पंजाब से 2000 बंदा आ गया तो 2000 से इलेक्शन तो नहीं जीता जाता। जो लाहौर गढ़ था उन्होंने मुस्तरद कर दिया, बाकी वो थे जिनको उनके वडेरे पैसे दे के मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से, मुख्तलिफ शुगर मिलों से बसें भर भर के लाए। तो ये वो लोग थे। यही तो है कि चार्मिंग आपको वो नज़र नहीं आ रही थी। अच्छा, अब इस वजह से मैं कहता हूँ ये जलसा नाकाम था कि इस जलसे में अरबों रुपए लगाए गए, सरकारी मशीनरी थी, सहूलतकारी थी, उसके बावजूद अगर इनके जो सरकारी ज़राए हैं वो कह रहे हैं कोई 1,20,000 के, 1,20,000 से ऊपर मैंने सरकारी जो ऑफिशियल इनके जो फिगर है उससे ज़्यादा मैंने नहीं सुना, लेकिन जो एक्चुअल हैं वो 20 से 25,000 लोग थे टोटल। और ये वो सारे लोग थे जो लाए गए थे और कोई रोड ब्लॉक नहीं थे, कोई मोटरवे बंद नहीं थी और कुछ भी नहीं था। वो जिन लोगों ने गूगल पे देखा, कहीं पे रोड ब्लॉक पूरी मोटरवे पे नहीं था। अब इस वजह से मैं कहता हूँ ये जलसा नाकाम था कि लाहौर तो नहीं निकला, लाहौर के लोग तो नहीं निकले, लाहौर ही नहीं निकले और आप भले इधर उधर से लोगों को भर लाए। अब कहते हैं, साफ़ी कहते हैं कि जो जब इन्होंने देखा कि लाहौर की सड़कें तो खुली हैं और एयरपोर्ट वाली साइड पर कोई हलचल नहीं है, एयरपोर्ट पे आए ही कोई नहीं, कोई हलचल नहीं है, फिर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। तो जब इन्होंने देखा, पहले तो उनको था भी लाहौर हमने एयरपोर्ट पर पहुंचना है तो वहाँ कारकुन बड़ी तादाद में पहुंच जाएंगे और वहाँ से फिर गाड़ियाँ और ऊपर से जहाज़ और हेलीकॉप्टर के ज़रिए फूल निछावर होते रहेंगे और मरीम नवाज़ की गाड़ी और नवाज़ शरीफ की गाड़ी एयरपोर्ट से आएगी। जब इन्होंने देखा कि भाई ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कोई बंदा आया, ना यहाँ पर आया, तो फिर क्या किया जाए। उसके बाद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे, क्योंकि प्लान ये था कि नवाज़ शरीफ जब लाहौर की सड़कों से गुजरेंगे तो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की गाड़ियाँ मुतवाज़न चलेंगी और पीछे कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन होगी और उसके साथ हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। जब लोगों की जानिब से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो नवाज़ शरीफ ने हेलीकॉप्टर में मीनार पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। तमाम प्लान और इंतज़ामात धरे के धरे रह गए। इस्तकबाल वाला सारा जो प्रोग्राम था वो अवाम ने तबाह बर्बाद कर दिया। अब जब एयरपोर्ट के ऊपर जब शाही किला जहाँ पर उनके लिए खाना शाना भी, वो इस्लामाबाद उतरे तो उन्होंने वहाँ पे खा पी लिया और फिर यहाँ शाही किले में भी VIP बंदोबस्त किया गया था देसी खानों का जलसे से पहले। अच्छा,
وہاں سی سی پی او لاہور بلال کمیانہ اور جو دوسرے جانب کمشنر ہیں وہ وہاں پر علی رندھاوا وہ وہاں پر موجود تھے. شہباز شریف تعارف کرواتے ہیں, وہ سلوٹ مارتے ہیں, سی سی پی او لاہور سلوٹ مار ہے ایک سزا یافتہ مجرم کو, اور ساتھ علی رندھاوا کمشنر بتاتے ہیں جی کہ جی میں کمشنر ہوں, اور پھر وہ ان کو سلام دعا ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اب ریپبلک پالیسی کی جانب سے جو جاری کیا گیا ہے سروے اور جو ان کی جانب سے انالیسس دیا گیا, وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے جلسے کا کراؤڈ بسوں کے ذریعے لایا جا رہا ہے, موٹر سائیکلوں, پیدل اور رکشوں کی تعداد کم ہے. کراؤڈ کی اکثریت مزدوروں کی ہے, خواتین کی شرکت نہ ہونے کے برابر ہے, فیملیز انتہائی کم ہیں, مڈل کلاس طلباء اور طالبات بھی کافی کم ہیں. کراؤڈ آرگینک نہیں ہے بلکہ نون لیگ کی تنظیمی ڈھانچے اور امیدواروں کے دھڑوں کا ہے. کراؤڈ کا نواز شریف کے بیانیہ کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی واسطہ ہے. جلسے کے لیے نون لیگ نے محنت کی ہے, اس کے ساتھ پنجاب کے ڈپٹی کمشنرز, ڈی پی اوز اور دوسرے محکمہ جات نے بھی مسلم لیگ نون کا بھرپور ساتھ نبھایا ہے. تاہم جلسے کی کامیابی یا ناکامی کا اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ اب جو پبلک ہے وہ اپنے تئیں نہیں نکلی, اپنے تئیں کوئی استقبال کرنے نہیں آیا. یہ حقیقت ہے, اس کو مان لینا ہوگا نون لیگ اور نون لیگ کے لوگوں کو. اب راجہ خرم ایڈیشنل اٹارنی جنرل پاکستان سمیت سرکاری وکلا جلسہ گاہ میں موجود تھے, اور وہ جناب وہاں پر پروٹوکول دے رہے تھے اور وہ وہاں پر سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے. اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں اب نواز شریف کی جانب سے جو خطاب کیا گیا, عمران خان کی تسبیح پر تنقید کی گئی جو کہ ایک ذاتی عمل ہے اور اس کے اوپر تنقید نہیں بنتی تھی. خواتین اپنی خواتین کی تعریف کرتے ہوئے جو پاکستان کی خواتین ہیں, ماں آپ باپ ہیں, آپ کے پوتے پوتیاں ہیں, نواسے نواسیاں ہیں, اور آپ ایسی بات کریں کہ جی یہ وہ جلسہ نہیں ہے جس میں ڈھول کی تھاپ پر ڈانس ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کوئی اگر کوئی اور بات کرے تو بنتی ہے, ایک سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہے خواتین کے بارے میں ایسی بات کرے تو یہ پوری قوم کی خواتین پر یہ ایک تذلیل ہے اور توہین ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں جی کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا, میرا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے, میری کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں سب کو ساتھ لے کے. اس نے نہیں کہا کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے بلکہ انہوں نے اداروں کو مل کے کام کرنے کی طرف بات کی ہے. اور ساتھ انہوں نے جو نعرے بازی بھی ہوئی عمران خان کے حوالے سے بھی, جب انہوں نے نام لیا تو عوام پھر چونکہ عمران خان کا نام آیا تو عوام نے پھر اچھا رسپانس دیا, پھر انہوں نے ڈی جے کے ذریعے وہ ترانہ چلا دیا. تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں جی کہ میں اچھا بچہ بن گیا ہوں. میں ان کی تقریر کا لب لباب آپ کو بتا رہا ہوں, اور کوئی بات ہے نہیں ایسی کہ جو اس کے اوپر بات کی جائے, بیانیہ تو ہے نہیں. انہوں نے کہہ دیا جی کہ میں نہ انتقام لوں گا نہ میری کسی سے لڑائی ہے. ساتھ انہوں نے کہا جی کہ میں اچھا بچہ بن گیا ہوں اور میں اچھا بچہ بن کے رہوں گا, خدمت گزاری کروں گا اور مجھے میں کوئی پریشانی افورڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ کسی لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں, وہ کوئی ایگریسو انقلابی یا نظریاتی بیانیہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ صرف اور صرف خدمت گزاری کے لیے آئے ہیں اور اپنا وقت گزارنے کے لیے آئے ہیں, اور یہ ان کا سارا جلسہ تھا اور یہ لوگوں کا رسپانس تھا. اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.